اب آئیے جانتے ہیں سجدے میں کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں سر کو کہاں رکھنا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ پیچھے ہوں یا ہاتھ بہت زیادہ آگے ہو گئے۔ آپ کے جیسے مان لیجیے آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا سر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح ہونا چاہیے کہ ہاتھوں کی انگوٹھے جو ہے نا، ہاتھوں کے انگوٹھے کے جو سرے ہیں یہ کانوں کی لو کے سامنے ہو جائیں، ایسے آپ کا یہ بالکل جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے ہاتھ ایسے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں یوں، انگلیاں بند ہونا چاہیے ایسے نارمل، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 3، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ زمین ہے تو ایسے آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں یوں مٹھی بندھی ہوئی، یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 4، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوہنیوں کو زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے، بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ کا ایسا سجدے میں ایسے ہاتھ ہونا چاہیے۔ کبھی میں نماز انشاءاللہ پریکٹیکلی پڑھ کے آپ کو دکھاؤں گا۔ نمبر 5، دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہوئے ہونا چاہیے، انہیں پہلوؤں سے بالکل ملا کر نہ رکھیں، دونوں بازو، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اندر نہیں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کوہنیوں کو دائیں بائیں اتنی دور تک بھی نہ پھیلائیں جس سے برابر کے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ اب آپ نے صاحب جو ہے نا یہ کوہنیوں کو یوں نکال دیا، یوں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ اتنا رکھ لو کہ نہ زیادہ اندر چپکاؤ بلکہ ایسے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ 7ویں چیز، رانیں پیٹ سے ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے جو ران ہے وہ یہ نہیں بالکل یوں پیٹ سے آپ نے چپکا لی، ایک دم کھل کے، یہ بازو بھی الگ ہوں، یہ یہاں نہیں چپکیں، ران پیٹ سے نہ ملی ہو، ٹھیک ہے؟ پیٹ اور رانیں الگ الگ رکھی جائیں۔ نمبر 8، پورے سجدے کے دوران زمین پر ناک ٹکی رہے، زمین سے نہ اٹھے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 9، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہوں اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ اپنے پاؤں کے بناوٹ کی وجہ سے تمام انگلیاں موڑنے پر قادر نہ ہوں تو وہ جتنی موڑ سکیں موڑیں، ہے نا؟ بلا وجہ انگلیوں کو سیدھا زمین پر ٹیکنا درست نہیں ہے۔ جیسے آپ سجدے میں گئے، دیکھیے تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے سجدہ یہ کیا، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں آپ نے سیدھی کر لی، یہ نہیں، آپ کی پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی رہیں قبلے کی طرف، یہ ہے صحیح طریقہ، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو جانا چاہیے سجدے کی حالت میں۔ نمبر 10، اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے پورے سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی رہتی ہیں، زمین پر ٹکتی نہیں ہیں، تو اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ سجدہ کرتے وقت پیروں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کے دونوں پیر اٹھے ہوئے ہوں زمین سے۔ نمبر 11، سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں، ٹھیک ہے؟ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے، یہ نہیں کہ صاحب آپ نے جلدی سجدہ کیا فٹاک چھوڑ گئے آپ۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دیر کہہ سکتے ہیں اتنی دیر آپ سجدہ کریں، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہیں، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھیں۔